اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو آپ کو ہر چیز ناممکن لگے گی۔ نشانہ ہمیشہ چاند پر لگاؤ۔ اگر تم چاند تک نہ بھی پہنچ سکے تو ستاروں تک تو پہنچ ہی جاؤ گے۔ جب تک انسان خود ہار نہ مان لے کوئی چیز اسے ہرا نہیں سکتی۔ مشکلات کے بغیر جیت جانا فتح ہوتی ہے، لیکن رکاوٹوں کے باوجود جیتنا تاریخ قائم کر دیتا ہے۔ آزادی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم زمین اور آسمان خرید لو، ہاں مگر خود کو کبھی مت بیچو۔ ہر شخص خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ کون مسلم کون کافر، کون جنتی کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے۔ سچائی کا دفاع کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی کیسے آپ کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ مشکلات میں ایسے انسان کو آواز دینے سے گریز کریں جس نے دوستی صرف باتوں سے نبھائی ہو۔ ایک سرکش حکمران اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا جتنا قوم کی بیداری سے ڈرتا ہے۔ پانی کے نزدیک رہنا انسان کو خوشی اور سکون عطا کرتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے۔ انسانی دل روزانہ اتنی انرجی پیدا کرتا ہے جس سے ایک ٹرک کو 20 میل تک چلایا جا سکتا ہے۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی تجھے خوش کرتی ہے اس کے ساتھ تجھے غمزدہ کرنے والی چیز ضرور ہوتی ہے۔ دنیا میں جو زندگی گزر چکی ہے وہ خواب کی طرح ہے اور جو باقی ہے وہ تمنائیں ہیں۔ اللہ پاک کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا نہیں اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ علم کی میراث سونے کی میراث سے بہتر ہے اور نیک سیرت ہونا موتیوں سے بہتر ہے۔ بے شک آخرت کا ساز و سامان دنیاوی زندگی میں بہت سستا ہے، لہٰذا اس سستے زمانے میں اسے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لو، کیونکہ جب اس کے خرچ کا دن آئے گا تو پھر یہ نہ تھوڑا حاصل ہو سکے گا نہ زیادہ۔ اللہ پاک اس بندے کا دل نہیں کھولتا جس میں 3 چیزیں ہوں: باقی رہنے کی چاہت، مال کی محبت اور کل کا غم۔ جو بندہ لوگوں کی سختیوں اور مصیبتوں کو صبر کے ساتھ جھیل لیتا ہے اللہ اس کو صبر کا بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ مصائب اور تکالیف کے گھونٹ صبر و تحمل سے پی جانے چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا گھونٹ میں نے نہیں دیکھا جو انجام کار میں اس سے زیادہ میٹھا اور آخر کار ان سے زیادہ لذیذ ہو۔ کرم کا ثمرہ صلہ رحمی اور قرابت کی پختگی اور شکر کا ثمرہ زیادہ نعمت ہے، اور درازی عمر کا ثمرہ بیماری اور بڑھاپا ہے۔ میں نے اپنے دل، زبان اور نفس کی اصلاح کے لیے 10 سال گزارے، ان میں مجھے سب سے زیادہ مشکل دل کی اصلاح معلوم ہوئی۔ بھوک و بادل ہے، بندہ بھوکا ہوتا ہے تو دل پر دانائی اور حکمت کی بارش ہوتی ہے۔ آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
جو بندہ لوگوں کی ضروریات کو اچھی طرح سے سر انجام دیتا ہے وہ حکومت اور سرداری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ محتاجوں کی فریاد رسی کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مہمانوں کی مہمانی کرنا نہایت بہترین صفت ہے۔ سب سے زیادہ اچھی اور عمدہ صفت یہ ہے کہ آدمی اپنی مرغوب چیزیں لوگوں پر خرچ کرے اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرے اور لوگوں کی مدد کرے۔ علم و حکمت غیب کے خزانے ہیں، اور رحمت و مہربانی شریفوں کی صفت ہے۔ نادان کی خاطر و مدارت کرنا نہایت سب کی عقل کی کمینہ صفت سے بچاتا ہے۔ ایسے بندے کے پاس نہ جاؤ جو تجھے لغو میں ڈالے اور غلط باتوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ وہ کبھی تیری مدد نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ تجھے گہرے گڑھے میں گرانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ شریف جب خیانت کرے، بردبار کو تکلیف دے اور دلیر کو دکھ پہنچائے تو ان کی صحبت سے دور رہو، کہ جیسا کہ عقل مند کی صحبت میں امن و سکون حاصل رہتا ہے۔ نعمت ناشکری کمینہ صفت ہے، اور احمق کی صحبت سراسر نحوست ہے۔ غصہ اور ناراضگی نہایت قبیح، اور خوشی و رضامندی بہت اچھی صفت ہے۔ بدکاروں کی صحبت سے ہمیشہ بچتا رہے، کیونکہ برے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر بندہ خود بھی بدکار بن جاتا ہے۔ برائی برائی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ صلح رحمی کے بعد قطع کرنا، بھائی بندی کے بعد ظلم روا رکھنا، دوستی کے بعد دشمنی سے پیش آنا، اور الفت کے مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑنا نہایت ہی برا عمل ہے۔ تین چیزیں جس گھر میں ہوں اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے: فضول خرچی، زنا اور خیانت۔ خدا کی قسم، میں نے خواہشات، اپنی رائے کی پیروی کرنے والوں کی باتوں اور کاموں میں ذرہ برابر بھلائی نہیں دیکھی۔ اگر تو تقدیر الہی پر صبر نہیں کر سکتا تو اپنے نفس کی تقدیر پر بھی صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک نے جس کو اچھی صورت، اچھا رزق اور نیک منصب دیا ہو، پھر وہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے تو وہ خالص اللہ والوں میں سے ہے۔ بغیر محنت کے رزق چاہتے ہو تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا وظیفہ عشاء کے بعد کر لو۔ 3 مرتبہ درود شریف، یا ودود یا لطیف 71 مرتبہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین 71 مرتبہ پڑھ لو۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ عقل مندوں اور دیانت داروں کی صحبت کو لازم پکڑ، کہ یہ لوگ بہت اچھے ساتھی اور ان کی صحبت نہایت ہی مفید ہے جو تمہیں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ دیر تک صحبت اور ہم نشینی قائم رہتی ہے تو اس کی عزت و حرمت کا پاس زیادہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی صحبت میں بیٹھنا اس کے آزمانے کے لیے کافی ہے۔ غیبت قرض سے زیادہ سخت ہے۔ قرض تو لوٹا دیا جاتا ہے لیکن غیبت لوٹائی نہیں جا سکتی۔ وہ جگہ بدترین ہے جہاں بندہ گناہ کرتا رہے اور توبہ کیے بغیر وہاں سے چلا جائے